بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 16 ہے. 15 لیکچر مکمل ہو گئے ہیں. اس کے اندر ہم نے 2 چیپٹر پہلے ڈسکس کر لیے ہیں. اسٹرکٹلی 3 چیپٹر ڈسکس کر لیے ہیں. انٹروڈکشن کا، سسٹمز آف لینئر ایکویشن کا اور نان لینئر ایکویشن کا. اب آج کل جو ہم بات چیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آئگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر ہم نے اسی ٹاپک پہ فوکس کیا تھا اور یہ اب آج اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم کور کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. تو جناب 3 لیکچر ہم نے فوکس کیے ہیں آئگن ویلیو پرابلمس کے اوپر. آئگن ویلیو پرابلمس کیا چیز ہیں یہ ہمارے پاس نئے سیگمنٹ کے اندر ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکویشن دی ہوئی ہے اس فارم کی Ax = λx تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئگن ویلیو ایکویشن ہے. یا Ax = λx جس میں A ایک n×n میٹرکس ہے, x آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے اور لیمڈا کوئی اسکیلر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x بھی سیم ویکٹر ہے. Ax = λx اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لیمڈا کی ویلیو معلوم کرتے ہیں اور x کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اور اس میٹرکس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ میٹرکس جو ہے اسکوائر میٹرکس ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو چیزیں ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بیسیکلی ایک لیمڈا اور x1 x2 x3 اور یہ جو آئگن ویلیوز اور جو آئگن ویکٹرز آتے ہیں یہ گیون میٹرکس n/n ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس جو میٹرکس A دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ لیمڈا جو x آئیں گے یہ کورسپونڈنگ ٹو دس ویری گیون میٹرکس. دوسری میٹرکس لیں گے تو اس میں جواب مختلف آئیں گے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کی بڑی اپلیکیشنز ہیں. ان کی بڑی اپلیکیشنز ہیں ریئل لائف پرابلمس کے اندر, فزکس کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر, تھیوریٹیکل فزکس میں, کوانٹم میکینکس کے اندر اور بہت ساری سائنسز ہیں جس کے اندر یہ استعمال کی جاتی ہیں. ریئل لائف میں بھی استعمال کافی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ Ax = λx اسی طریقے کا ہے کہ جو A ایک آپریٹر کی طرح کام کر رہا ہو. جو جنرل ایکویشن ہے وہ ہم کہتے ہیں ψx = λx. ψx = λx. psi آپ کے پاس کوئی بھی آپریٹر ہے, یہ ڈفرینشیل آپریٹر ہو سکتا ہے, ڈبل ڈیریویٹو ہو سکتا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. میں نے جو ایگزامپل بتائی تھی وہ کیا تھی, d/dx of e⁻ax = a e⁻ax. تو یہ وہی ایگزامپل ہے ψx = λx کی. ٹھیک ہے نا. تو اب لاسٹ ٹائم ہم نے کیا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک پاور میتھڈ بتایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آج جیکوبیز میتھڈ کریں گے. تو آج کا لیکچر اس طرح سے میں نے اسٹرکچر کیا کہ پہلے ایک دفعہ ریوائز کرا دوں کیونکہ لاسٹ لیکچر میں بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھی. آپ کو یہ پہلے چیزیں پتہ ہیں آئگن ویلیوز جب ہم نے لینئر الجبرا پڑھا تھا اور اس کے اندر میٹریسز ڈیٹرمننٹس لینئر ایکویشن کی بات چیت کی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا. کیا چیز دیکھا تھا؟ یہ جو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں. یہاں پر ہم نے تھوڑا سا نئی ڈائمینشن لی ہے, ایک نیا پرسپیکٹو لیا ہے جس کے اندر ہم A - λ ڈیٹرمنٹ = 0 وہاں سے ہم اس کی لیمڈا کی ویلیو نہیں معلوم کرتے ہیں. ایک اور نئے طریقہ کار ہے. تو ہم نے پاور میتھڈ لاسٹ ٹائم بتایا تھا, جیکوبیز میتھڈ انشاءاللہ آج انٹروڈیوس کریں گے. تو میں جیسے بتا رہا تھا اسٹرکچر پہلے ایک ریویژن کریں گے, پاور میتھڈ دوبارہ سے بتائیں گے, جیکوبیز انٹروڈکشن کریں گے اور اگر وقت ملا تو ایک ایگزامپل کر لیں گے اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم مکمل کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسی طریقے سے یہ وہی ٹرانسپیرنسیز ہیں, یہ وہی سلائڈس ہیں آپ کے پاس جو آ رہی ہیں جو میں لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی, لیکن فار دی سیک آف ریویژن اینڈ فار دی سیک آف کمپلیٹنیس میں نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے کر دیں کیونکہ نئی چیز ہے, اس پہ ہم زیادہ ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کریں گے. لیٹ A be an n/n اسکوائر میٹرکس. سپوز there exists a scalar lambda and a vector x = x1 x2 xn transpose such that Ax = λx. یہ ایک موسٹ جنرل ایکویشن ہے جو آئگن ویلیو ایکویشن کہہ سکتے ہیں, آئگن ایکویشن کہہ سکتے ہیں. Ax = λx, A n/n میٹرکس ہے, x کوئی بھی ویکٹر ہے اور اس کا آرڈر کیا ہے n روز اور 1 کالم اور لیمڈا کوئی بھی ایک اسکیلر ہے. Then lambda is the eigen value and x is the corresponding eigen vector of the matrix A. اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں A - λI matrix multiplied with the column vector x and that is equal to O, that is the zero vector, that is the null vector of order n/1. Now this represents a set of n homogeneous equation possessing non-trivial solution provided. اب کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نا A - λI جو میٹرکس multiplied with x is equal to right hand side پہ زیرو میٹرکس ہم نے آپ کو بتائی تھی. تو یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سیٹ آف n equations in n unknowns n variables. اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ سولوشن ایگزسٹ کرے, یا اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ٹریویل سولوشن ہے یا نان ٹریویل سولوشن ہے. تو ایک انیشیل کنڈیشن, ایک ویری اسینشیل کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈنے ہو
تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹس آف اے مائنس لیمڈا آئی شوڈ بی اکول ٹو 0. اور یہ جو چیز ہے اے مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0, اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس ایکویشن. یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, لیمڈا کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اگر 3/3 کا ڈیٹرمنٹ ہے یا 3/3 کی آپ کے پاس میٹرکس ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے اندر لیمڈا کی 3 ویلیوز آ جائیں گی. لیکن اتفاق سے اگر یہ اے کی ویلیو 10/10 ہو جائے تو آپ کے پاس 10 لیمڈاز ہینڈ کیلکولیشن سے معلوم کرنا ذرا سا مشکل ہوگا. آپ کیا کریں گے, اس کے لیے کمپیوٹر کی مدد لیں گے. یہ چیز میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے سلائڈ کے اندر. دس ڈیٹرمنٹ آن ایکسپینشن gives an nth degree polynomial which is called characteristics polynomial of A which has n roots. Corresponding to each root we can solve these equation in principle and determine a vector called eigenvector. یہی میں نے آپ کو بتایا. میں نے یہی کہا کہ آپ کے پاس اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو آپ کے پاس n آئگن ویلیوز آ جائیں گی اور کورسپونڈنگلی n آئگن ویکٹرز آ جائیں گے. آپ اس کو اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. اینڈ فار ایچ آئگن ویلیو دیر ول بی اے ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹر. فائنڈنگ دا روٹس آف دا کیریکٹرسٹک اکویشن از لیبوریس. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ آئی ہیو جسٹ سیڈ کہ دیٹ از لیبوریس, دیٹ از ٹیڈیس. ہینس وی لک فار بیٹر میتھڈ سوٹیبل فار دی پوائنٹ آف ویو آف کمپیوٹیشن ڈیپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف میٹرکس اے اینڈ آن واٹ ون از لوکنگ فار. ویریس نیومیریکل میتھڈز آر اویلیبل. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی آپ کی میٹرکس ہے, کیا اس کی پراپرٹیز ہیں, کیا کنڈیشن ہے. کیونکہ ہر طرح کی میٹرکس ہے, میٹرکس کی ہم نے پراپرٹیز اسٹڈی کی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت ڈفرینٹ ورائٹی میٹرکسز ہوتی ہیں اور ہر میٹرکس کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس سیمیٹرک میٹرکس ہے, آپ کے پاس ریئل میٹرکس ہے, آپ کے پاس کانجوگیٹ کیا کہتے ہیں اسے, کمپلیکس ویریبل کی میٹرکس ہے, یعنی کہ پھر اس کا ہرمیشن میٹرکس ہے. دیر آر سو مینی تھنگس وچ یو کین تھنک آف. میٹرکس ہوتی ہیں, میٹرکسز ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار موجود ہیں. لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے, ہم یہاں پر 2 میتھڈ فوکس کریں گے, ایک پاور میتھڈ اور جیکوبیز میتھڈ. پاور میتھڈ لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا, جیکوبیز میتھڈ پھر انشاءاللہ کریں گے. یہ چیز یاد رکھیے گا, وی شیل کنسیڈر اونلی ریئل اینڈ ریئل سیمیٹرک میٹرکس. ٹھیک ہے نا, اینڈ ڈسکس پاور اینڈ جیکوبیز میتھڈ. 2 ہی میتھڈ ڈسکس کریں گے اور جس کے اندر ریئل سیمیٹرک اور کسی جگہ پہ بھی انسیمیٹرک میٹرکس بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر ریئل سیمیٹرک میٹرکس کی بات چیت کریں گے. انسیمیٹرک میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بٹ وی ول ٹرائی ٹو فوکس آن دیٹ ون. لاسٹ ٹائم یہ پاور میتھڈ بتایا تھا میں نے. جب پاور میتھڈ میں بتا رہا تھا تو اس وقت اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس کا پروسیجر ہے, طریقہ کار ہے, دوسرا اس کا میتھمیٹکس ہے. تو پاور پروسیجر تو آپ کے پاس 4 اسٹیپ سے بڑے کلیئر تھے, سمجھ میں آ گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو میتھمیٹکس تھی میں نے لاسٹ میں 5-7 منٹ میں کی تھی, شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو. کچھ ہمارے پاس ای میلس وغیرہ آئے ہیں, ان کا ریپیٹ کر دیں تو فار دا سیک آف کمپلیٹنیس میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. Now the next slide is to compute the largest eigen value and the corresponding eigen vectors of the system Ax is equal to lambda x. اب کیا کر رہے ہیں آپ, لارجسٹ آئگن ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ایک n/n کی میٹرکس ہے تو n آئگن ویلیوز ہوں گے, تو اس میں سے سب سے جو بڑی آپ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرض کریں ان کو دیکھ لیں λ1, λ2, λ3, λn, اور اس کو اس طرح سے ارینج کر لیں کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں λ1 سب سے بڑی ہے, λ2 سے چھوٹی ہے اور λn سب سے چھوٹی ہے. تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, λ1 معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ اے از ریئل, سیمیٹرک اور انسیمیٹرک. ریئل بھی ہو سکتی ہے, سیمیٹرک بھی, ریئل ہوگی, سیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے اور انسیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے. دی پاور میتھڈ از وائڈلی یوزڈ ان پریکٹس. کیا پروسیجر ہے؟ پہلا پروسیجر یہ ہے کہ اسٹیپ 1 کہ یو چوز دی انیشیل ویکٹر سچ دیٹ دی لارجسٹ ایلیمنٹ از یونٹی. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے, کہ آپ نے چوز کرنا ہے کسی نہ کسی جگہ سے. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کا انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اور یہی چیزیں ہم نے سسٹمز آف ایکویشن میں بھی کی تھی اور نان لینئر ایکویشنز کے اندر بھی کی تھی. کہیں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, یہ اسٹارٹ کرنا ہے ایک ویکٹر سے. یعنی ویکٹر کا کیا مطلب ہے کہ ایکس کو آپ نے ایسے چوز کرنا ہے جس کے اندر لارجسٹ ایلیمنٹ اس کا یونٹی ہے. اگر آپ 3/3 میٹرکس کی بات چیت کر رہے ہیں تو ویکٹر ہو سکتا ہے 0 0 1, میٹرکس 0 0 0 بھی ہو سکتا ہے, 0 1 1 بھی ہو سکتا ہے, 1 1 1 بھی ہو سکتا ہے, 1 0 0 بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ میکسیمم جو ایلیمنٹ ہونا چاہیے اس کے اندر وہ یونٹی ہونا چاہیے. 0 بھی ہو سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے 1 بھی ہو سکتے ہیں. کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 1 1 1 سے, اور پھر آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کسی اور میٹرک سے شاید 0 0 1 تھا اس جگہ پر, کہ وہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میکسیمم ایلیمنٹ جو بھی ہوگا وہ 1 کے برابر ہونا چاہیے, یونٹی ہونا چاہیے. جناب اسٹیپ 2 ہمارے پاس ہے, دی نارملائز ویکٹر از پری ملٹیپلائڈ بائی دی میٹرکس اے. تو آپ کے پاس کیا چیز ہے جو بھی آپ کے پاس یہ چوز کرتے ہیں, جو سب سے پہلے آپ نے چوز کیا ہے نا, کیا چیز چوز کی ہے, انیشیل ویکٹر, اور اس کو کیا کرنا ہے, پری ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ, میٹرکس اے کے ساتھ. اور وہ ہم نے نیو نوٹ سے اسٹارٹ کیا تھا. اور کیا کرتے ہیں پھر اے نیو نوٹ معلوم کرتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے, وہ آپ کے پاس U1 آتا ہے.
اور اس کو ہم نے کہا تھا دیٹ از اکول ٹو Q1 نیو ون. اے نیو ناٹ از اکول ٹو Q1 نیو ون. تو آپ کے پاس یہ U1 آتا ہے, پھر U2 آتا ہے, U2 از اکول ٹو Q2 نیو ٹو, اینڈ سملرلی UN از اکول ٹو QN UN اینڈ سو آن سو فورتھ. اسٹیپ 3 آپ کے پاس کیا آئے گا؟ اسٹیپ 2 میں خیال رکھیے گا, دا نارملائز ویکٹر نیو ناٹ از پری ملٹیپلائڈ بائی دی میٹرکس A. اسٹیپ 3 میں دا ریزلٹنٹ ویکٹر از اگین نارملائز. جو آپ کے پاس نیا آئے گا نا نیو ون, اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نارملائز کرنا ہے. اسٹیپ 4, دس پروسیس آف اٹریشن از کنٹینیوڈ اینڈ دا نیو نارملائز ویکٹر از ریپیٹڈلی پری ملٹیپلائڈ بائی دی میٹرکس A until the required accuracy is obtained. کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی لیا نا ویکٹر, اس ویکٹر کو نارملائز کریں گے اور اس کو ایسے ملٹیپلائی کریں گے, پھر نارملائز کریں گے, پھر ایسے ملٹیپلائی کریں گے, پھر نارملائز کریں گے, ایسے ملٹیپلائی کریں گے, اور اس طریقے سے یہ آپ کرتے جائیں گے جب تک کہ آپ کو ریکوائرڈ ایکوریسی, ریکوائرڈ سوفسٹیکیشن تک نہیں آ جاتی, اس وقت تک آپ کرتے جائیں گے. اور اسی لیے کیونکہ کئی دفعہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, اے سے ملٹیپلائی ایک دفعہ کیا اے, دوسری دفعہ ملٹیپلائی کیا اے اسکوائر ہو جائے گا, تیسری دفعہ ملٹیپلائی کریں گے اے کیوب ہو جائے گا, سو آن سو فورتھ. تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں پاور میتھڈ. اور جتنی بھی ایکوریسی آپ چاہتے ہیں اس ایکوریسی تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اور وہاں تک آپ کے پاس آ جائے گا. ہم نے یہ آپ کو پروف بتایا تھا آخری اس کے اوپر, کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ اگر آپ فرض کریں کہ لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا n be the distinct eigen values of n by n میٹرکس. کوئی ایک آپ کے پاس n by n میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے جو آئگن ویلیوز ہم نے سپوز کیے ہیں کہ لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 ہیں, اور یہ اس طریقے سے ارینج کیے ہیں کہ لیمڈا 1 از دا بگیسٹ, لیمڈا 2 اس سے چھوٹا, لیمڈا 3 اس سے چھوٹا, لیمڈا 4 اس سے چھوٹا. یہ میگنیچیوڈ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ایبسولوٹ ویلیو کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر کوئی نیگیٹو پازیٹیو کی بات چیت نہیں ہوگی. تو لیمڈا 1 ایبسولوٹ از گریٹر دین لیمڈا 2 ایبسولوٹ از گریٹر دین لیمڈا 3 ایبسولوٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. سب سے چھوٹا جو ہوگا لاسٹ میں لیمڈا n ایبسولوٹ ہوگا. اس طرح سے ارینج کر لیں, اور آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس یہ جو نیو 1 نیو 2 نیو 3 اور دی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس, یہ نیو 1 نیو 2 نیو 3 کہہ لیں, اس کو V1 V2 V3 کہہ لیں, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. میں نیو کہہ رہا ہوں, آپ V کہہ لیں, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ویکٹرس کو, اور آپ کے پاس یہ n ویکٹرس ہیں, n آئگن ویکٹرس ہیں کورسپونڈنگ ٹو n آئگن ویلیوز جو آپ کے پاس لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 لیمڈا n دیے ہوئے ہیں. تو جناب اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاور میتھڈ از ایپلیکیبل اف دی ابو آئگن ویلیوز آر ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ. یعنی آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ یہ لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 کیا ہونے چاہیے, سارے کے سارے ریئل ہوں گے اور ڈسٹنکٹ ہوں گے, اینڈ ہینس دی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ. یہاں پر ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو جتنے بھی آپ کے پاس لیمڈاز ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں, ڈسٹنکٹ ہوں اور ریئل ہوں, الگ الگ ہونے چاہیے. اگر کوئنسیڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس یہ میتھڈ فیل ہو جائے گا, یہ میتھڈ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس دوسرے میتھڈز ہیں, وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 دے آر آل ریئل ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ڈسٹنکٹ. اس لیے اس کے جو کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز ہوں گے دے ول بی لینئرلی انڈیپینڈنٹ. اب لینئرلی انڈیپینڈنٹ جب ہوں گے تو ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس نیو 1 نیو 2 نیو 3 ہے تو آپ نیو کو ایک دوسرا ویکٹر دیٹ کین بی ایکسپریس ایز اے لینئر کمبینیشن آف دیز. تو نیو کو ہم لکھ سکتے ہیں C1 نیو 1 پلس C2 نیو 2 پلس C3 نیو 3 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ ان کو ایک لینئر کمبینیشن میں لکھ سکتے ہیں. دے کین بی ایکسپریس ایز اے لینئر کمبینیشن آف نیو 1 نیو 2 نیو 3 نیو n provided the space is spanned by these vector. وہ آپ کے پاس کیا ہے, نیو 1 نیو 2 نیو 3 نیو n. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں, یہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک میٹرکس دی ہوئی ہے n بائی n, اس کے ساتھ ہم نے سپوز کیا کہ اس کے جو آئگن ویلیوز ہیں لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا n ہیں. اس طریقے سے لیمڈا 1 سب سے بڑا ہے, لیمڈا 2 اس سے چھوٹا, لیمڈا 3 اس سے چھوٹا, اور سب سے چھوٹا جو ہے لیمڈا n ہے. اور یہ خیال رکھیے گا جب چھوٹے کی میں بات چیت کر رہا ہوں تو کوئی اس کے اندر سائن کا ذکر نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ ویلیو کی بات کر رہا ہوں, یہ میگنیچیوڈ کی میں اس کی بات چیت کر رہا ہوں. اس کے بعد کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز جو ہیں وہ نیو 1 نیو 2 نیو 3 نیو n ہے. اب یہ سارے کے سارے کیونکہ ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں تو نیو 1 نیو 2 نیو 3 کین بی ایکسپریس ایز اے لینئر کمبینیشن. تو نیو ایک ہو جائے گا ہمارے پاس C1 نیو 1 پلس C2 نیو 2 پلس C3 نیو 3 پلس سو آن سو فورتھ پلس Cn نیو n. یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اسی کو میں اب ٹرانسپیرنسیز میں آپ کے پاس اسکرین پہ دوبارہ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. Then any eigenvector nu in the space spanned by the eigenvectors nu 1 nu 2 nu 3 can be written as their linear combination. اور یہ میں نے آپ کو بتایا nu is equal to C1 nu 1 plus C2 nu 2 and so on so forth Cn nu n. اور C1 سارے کے سارے زیرو نہیں ہونے چاہیے, C1 یہ سارے کانسٹنٹ ہیں. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, پری ملٹیپلائنگ بائی A اینڈ سبسٹیٹیوٹنگ. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ A نیو 1 اگر ہمارے پاس آئگن ویلیو لیمڈا 1 ہے اور کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر نیو 1 ہے تو ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں, A نیو 1 از اکول ٹو لیمڈا 1 نیو 1. پھر اس کے بعد اگر دوسرا آپ کے پاس لیمڈا 2 آئگن ویلیو ہے
اور نیو 2 آئگن ویکٹر ہے تو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ A انٹو نیو 2 از اکول ٹو لیمڈا 2 انٹو نیو 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. آخر میں کیا آئے گا؟ A انٹو نیو n از اکول ٹو لیمڈا n نیو n. اب ایسا کریں کہ آپ کے پاس نیو تو دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نیو از اکول ٹو C1 نیو 1 پلس C2 نیو 2 اینڈ سو آن سو فورتھ Cn نیو n. تو A سے اس کو پری ملٹیپلائی کریں یہاں سے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ A نیو از اکول ٹو A انٹو C1 نیو 1 پلس A انٹو C2 نیو 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن ہم اس کو جو پہلی ٹرم ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ A C1 نیو 1, اس کو لکھ سکتے ہیں ہم C1 A انٹو نیو 1. ابھی جو یہاں آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A انٹو نیو 1 از اکول ٹو لیمڈا 1 انٹو نیو 1. یہ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو پہلی ٹرم ہمارے پاس کیا جائے گی؟ لیمڈا 1 C1 نیو 1. تو ہم کیا کریں گے؟ لیمڈا 1 کامن نکال لیتے ہیں سب میں سے, تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ A نیو از اکول ٹو لیمڈا 1 ود ان بریکٹ C1 نیو 1 پلس C2 لیمڈا بائی لیمڈا 1 نیو 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں آ جائے گا پلس Cn لیمڈا n ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 انٹو نیو n. یہ آپ کے پاس A نیو کی ویلیو آ گئی, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ہم نے آپریٹ کیا, ایک دفعہ ہم نے ملٹیپلائی کیا, پری ملٹیپلائی کیا نیو کو A سے, دوبارہ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ A اسکوائر نیو, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا آپ کے پاس لیمڈا 1 اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے آپریٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس لیمڈا 1 کی پاور بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. یہ لکھا میں نے نیکسٹ سلائڈ میں, A اسکوائر نیو از اکول ٹو لیمڈا 1 اسکوائر انٹو C1 نیو 1 پلس C2 لیمڈا 2 بائی لیمڈا 1 اسکوائر نیو 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں Cn لیمڈا n بائی لیمڈا 1 اسکوائر نیو n اینڈ سو آن سو فورتھ. میں نے بار بار بتایا کہ میں انٹینشنلی نیو اور وی بار بار بول رہا ہوں تاکہ یہ ایک آربیٹری سی چیزیں ہیں. میں نے نیو لیا ہے, آپ نے x1 لکھنا چاہتے ہیں آپ x لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کو جس طریقے سے بھی آپ ڈیفائن کر لیں. A اسکوائر وی میں نے بتایا, A اسکوائر نیو آپ کو بتایا, اسی طریقے سے میں بتا سکتا ہوں A آر وی یا A آر نیو, اینڈ سملرلی A آر پلس 1 نیو بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے A آر نیو از اکول ٹو لیمڈا 1 ٹو دی پاور R انٹو C1 نیو 1 پلس C2 لیمڈا 2 ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور R نیو 2 اینڈ پلس سو آن سو فورتھ پلس Cn لیمڈا n ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور R نیو n. تو یہ جناب ہمارے پاس ساری طریقہ کار, سارا پروسیجر آ گیا. اگر آپ دیکھیں آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو لیمڈا 2 جو ہے چھوٹا ہے لیمڈا 1 سے, لیمڈا 2 ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 کیا ہوگا؟ ایک ڈیسیبل میں ہوگا, ایک فریکشن میں ہوگا, اس کو پھر اسکوائر لیں گے اور چھوٹا ہو جائے گا, کیوب کریں گے اور چھوٹا ہو جائے گا. 0.1 کا اسکوائر لیتے ہیں تو کیا جاتا ہے آپ کے پاس؟ 0.01, ٹھیک ہے. اس کا اسکوائر لیتے ہیں کیا آ جاتا ہے؟ 0.001, ٹھیک ہے, 3 0 آ جاتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی لیمڈا 2 بائی لیمڈا 1 جو ہوتا ہے وہ 0 کے برابر پہنچ جاتا ہے. Now the eigenvalues lambda 1 can be computed as a limit of the ratio of the corresponding components of a to the power r new and a r plus 1 new. ٹھیک ہے جناب, ہم نے یہ کیا کہا ہے آپ سے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہاں سے آپ لیمڈا 1 کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیمڈا 1 از اکول ٹو کیا ہوگا؟ یہاں سے اگر غور سے دیکھیں تو لیمڈا 1 کیا ہوگا؟ لیمڈا ٹو دی پاور r پلس 1 ڈیوائڈ بائی لیمڈا r, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر اس میں سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہی لیمڈا بچ جائے گا. ٹھیک ہے, لیمڈا r پلس 1 کی ویلیو آپ کو پتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس لیمڈا آر کی قیمت پتہ ہے تو آپ کے پاس لیمڈا آ جائے گا. ٹھیک ہے, یا ان ادر ورڈز کی لمیٹنگ ویلیو جو ہمارے پاس پتہ ہے کہ لمیٹنگ ویلیو کیا ہے ہمارے پاس, اور اس کو ہم وہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور لمٹ آر ٹینڈنگ ٹو انفینٹی جب ہمارے پاس آر کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے, بڑی ہو جائے, یہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے کیلکولیشن کرنا ہے نا. کیلکولیشن کتنی کرنی ہے؟ 4 کرنی ہے, 5 کرنی ہے, 10 کرنی ہے, 20 کرنی ہے, 50 کرنی ہے, 100 کرنی ہے. وہاں سے آپ کے پاس ایک لیمڈا کی قیمت آ جائے گی. جب لیمڈا 1 کی قیمت آ جائے گی تو یہی آپ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب لیمڈا 1 کی قیمت آ جائے گی تو کورسپونڈنگلی آپ کو نیو 1 کی قیمت بھی پتہ چل جائے گی. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اگر نہیں ڈاؤٹ ہے تو آگے چلتے ہیں, اگر ڈاؤٹ ہے تو روکیں تاکہ پھر میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں. یہ لیکچر پرانی لیکچر ہے لیکن اس کو دوبارہ سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. کہاں سے کی تھی؟ کہ نیو از اکول ٹو C1 نیو 1 پلس C2 نیو 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. اے سے اس کو آپریٹ کر دیں. اے آپ کے پاس نیو 1 جو ہے وہ C1, اور اے نیو 1 از اکول ٹو لیمڈا 1 انٹو نیو 1 ہوتا ہے, وہ سبسٹیچیوٹ کر دیں. وہاں سے آپ لیمڈا 1 کامن نکال لیں, ایک اٹریشن کریں, دوبارہ اٹریشن کریں, دوبارہ کریں, اور اس کے بعد آپ کے پاس a ٹو دی پاور r نیو آ جائے گا. دیٹ ول بی اکول ٹو لیمڈا 1 ٹو دی پاور r اینڈ سو آن سو فورتھ. پہلی ٹرم ہوگی آپ کے پاس C1 نیو 1 پلس دوسری ٹرم ہوگی لیمڈا 2 ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور r اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پھر اس کا لمیٹنگ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے, وہاں سے ہمارے پاس لیمڈا آ جائے گا
اینڈ دین ہمارے پاس نیو ون آ جائے گا. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے پاس پی لکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے. یہ پی جو انڈیکس آپ کے پاس دس اسٹینڈس فار دا پی ایتھ کمپوننٹ ان دا کورسپونڈنگ ویکٹر, یعنی کہ پی ایتھ کمپوننٹ آپ دیکھیں پہلا ہے پی کی قیمت 1 2 3 4 5 کہ کس جگہ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. لمٹ آر ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے آر پلس 1 نیو ڈیوائڈ بائی اے آر نیو پی ایتھ کمپوننٹ. اسی طریقے سے ابھی تو ہم نے لارجسٹ اس کی بات کی ہے, اسی طریقے سے آپ اسمالسٹ کی بات کر سکتے ہیں, لیسٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا, اس کو دوبارہ سے جلدی سے ریپیٹ کرتا ہوں. Sometimes we may be interested in finding the least eigenvalue and the corresponding eigenvector. In that case, how do we proceed? We proceed as کہ آپ کیا کرتے ہیں. First of all, ax is equal to lambda x. یہ تو پتہ ہے آپ کو, ax is equal to lambda x. جب ax is equal to lambda x تو آپ کیا کریں, a انورس سے ملٹیپلائی کر دیں. جب a انورس سے آپ ملٹیپلائی کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا جائے گا, a انورس انٹو a انٹو x is equal to a انورس lambda انٹو x. اے انورس اے جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہے جی, وائی کے برابر ہوتا ہے. آئی انٹو ایکس ہو جائے گا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی, اے انورس لیمڈا انٹو ایکس دیٹ از اکول ٹو لیمڈا انٹو اے انورس ایکس. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا بچ گیا, آئی ایکس وچ از اکول ٹو اونلی ایکس, آئی ایکس از اکول ٹو لیمڈا انٹو اے انورس ایکس. اب لیمڈا کو اس طرف لے آئیں تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, اے انورس میٹرکس کا انورس جو ہوگا نا, اے انورس operating upon the column vector x is equal to 1 over lambda x. تو یعنی کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, اگر آپ نے لیسٹ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کیا کریں, اسٹارٹ کریں اے انورس سے. پہلے تو ہم جب ڈائریکٹ میتھڈ کی بات کرتے تھے ہم لیمڈا سے اسٹارٹ کرتے تھے, لارجسٹ کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ہم اے سے اسٹارٹ کریں گے. اگر لیسٹ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے, اے انورس سے اسٹارٹ کریں گے, which can be rewritten as a inverse x is equal to 1 over lambda x. This is what just said. یہ میں نے ابھی کہا تھا, آپ کو یہی بتایا تھا کہ اے انورس میٹرکس انٹو ایکس از اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس. ایکس آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے, اے انورس وہی میٹرکس ہے این بائی این کی, یعنی اے کا انورس ہے یہ, اور آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئیں. وچ شوز دیٹ دا انورس میٹرکس ہیز اے سیٹ آف آئگن ویلیوز وچ آر دی ریسیپروکلز آف دی آئگن ویلیوز آف اے. اس میں کیا ہوگا, اس کے سارے ریسیپروکل ہو جائیں گے. اگر لیمڈا سب سے بڑا تھا تو 1 اوور لیمڈا سب سے چھوٹا ہوگا. which shows that the inverse matrix has a set of eigenvalues which are the reciprocals of the eigenvalues of A. Thus, for finding the eigenvalues of the least magnitude of the matrix A, we have to apply power method to the inverse of A. یہ پاور میتھڈ کہاں پہ اپلائی کریں گے, اے انورس پہ اپلائی کریں گے. اے انورس بھی بذات خود ایک میٹرکس ہے, اور وہی طریقہ کار ایک دفعہ اے انورس کو آپ بی فرض کر لیں, بی انٹو ایکس اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس کرتے جائیں تو آپ کے پاس وہی اسی طرح سے جواب آئے گا. یہ وہی پروسیجر ہے, اسی طریقے سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. یہ تو تھا سارے کا سارا ریویژن. اب اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے جیکوبیز میتھڈ سے. اب جیکوبیز میتھڈ کیا چیز ہے, یہ ایک جیکوبیز کا ہم نے پہلے بھی بات چیت کی ہے کہ یہ ایک فیمس میتھمیٹیشین ہے جنہوں نے بہت سارا کام کیا تھا. بہت جگہ پہ آپ کو جیکوبین نظر آئے گا, جے جس کو کیپٹل کہتے ہیں. مطلب کون سی برانچ آف میتھمیٹکس ہے جس میں یہ موجود نہیں ہے. انہوں نے بہت ایکسٹینسو کام کیا ہے. تو یہاں پر بھی آئگن ویلیوز کے اندر بھی جیکوبین میتھڈ ہم استعمال کریں گے. ایک نیا طریقہ کار ہے. جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں. کچھ بچے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرتے جاتے ہیں پھر فیمس میتھمیٹیشین کے نام ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہیں, ریٹن ہیں, پروون ہیں, اور ان کے ریکارڈس موجود ہیں کہ کن میتھمیٹیشین نے کیا کچھ کام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کسی کے نام سے ایسے آسانی سے منسوب چیزیں نہیں کی جاتی ہیں. ایک آدھ کوئی 0.1% چانس کہیں ہو جاتا ہے, لیکن 99.9% جو ہے یہ انہی لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں جناب جیکوبین میتھڈ. جیکوبین میتھڈ کیا چیز ہے, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, ہم اس کو استعمال کریں گے, ہم اسے معلوم کریں گے آئگن ویلیوز کیسے معلوم کی جاتی ہیں, کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. یعنی اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس, اس میں لیمڈا کیسے معلوم کریں, ایکس کیسے کیلکولیٹ کریں. انہوں نے اسٹارٹ کیا ود ڈیفینیشن. ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس, تو اگر آپ کے پاس n بائی n میٹرکس اے سیٹ ٹو بی آرتھوگنل. پہلے ڈیفینیشن بتائیے کہ آرتھوگنل میٹرکس کیا ہوتی ہے, کیا اس کی کنڈیشن ہوتی ہے, کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی n بائی n میٹرکس اے دی ہوئی ہے, یعنی کہ یہ اسکوائر میٹرکس ہے, اس کے ایلیمنٹ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اے ٹرانسپوز اے از اکول ٹو آئی, یعنی کہ اگر ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اس کا ٹرانسپوز لیں, روز کو کالم میں چینج کر دیں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں, اور ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں. اگر آپ کے پاس آئی آ جائے تو ان دونوں میٹرکس کو, یعنی میٹرکس اے سیٹ ٹو بی آرتھوگنل, یعنی اے انٹو اے ٹرانسپوز اور اے ٹرانسپوز اے از اکول ٹو اگر آئی آ جائے تو آپ کے پاس اے میٹرکس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم آرتھوگنل کہیں گے. یا اے ٹرانسپوز از اکول ٹو اے انورس. اگر انورس معلوم کرنا ہے تو خالی ٹرانسپوز سے ہی معلوم ہو جائے, اے انورس از اکول ٹو اے ٹرانسپوز.
یہ تو بڑا آسان سی چیز ہے، اتنی اچھی میٹرکس ہے، اتنی سادہ سی میٹرکس ہے کہ کسی پورے پروسیس میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی سا بھی پروسیس میٹرکس انورشن کا اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہو جس میں خالی آپ نے ٹرانسپوز کرنا ہے روز کو کالم میں، کالم کو روز میں، اور وہ آپ کے پاس اے انورس آ جائے تو بڑی آسان سی میٹرکس ہے. اس میٹرکس کو کیا کہتے ہیں؟ اے سیٹ ٹو بی orthogonal. Now next is, in order to compute all the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a real symmetric matrix, Jacobi's method is highly recommended. It is based on an important property from matrix theory which states. یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کمپیوٹ کرنا ہے all the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a real symmetric matrix. اگر آپ نے ساری کی ساری ایگن ویلیوز اور سارے کے سارے ایگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے، کس کے کیلکولیٹ کرنے؟ ریئل سیمیٹرک میٹرکس کی. پہلے ریئل ہونی چاہیے اور سیمیٹرک میٹرکس ہونی چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جیکوبیز میتھڈ کو استعمال کریں، فوراً آپ کو جواب مل جائے گا اسی وقت. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ میٹرکس کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر بیس کرتا ہے یہ جو پروسیس ہے، یہ جو پروسیجر ہے. اٹ از بیسڈ آن این امپورٹنٹ پراپرٹی فرام دا میٹرکس تھیوری وچ اسٹیٹس. وہ پراپرٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے. وہ پراپرٹی کیا ہے؟ If A is n by n real symmetric matrix, its eigenvalues are real and there exists an orthogonal matrix S such that the diagonal matrix D is. یعنی کہ آپ ایک ایسی میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں جو کہ ڈائگنل میٹرکس میں کنورٹ کر دے، یعنی S inverse A into S. اس کو دوبارہ سے میں کہتا ہوں، if A is an n by n real matrix and which is also symmetric, its eigenvalues are real and there exists an orthogonal matrix S. یہ ایک میٹرکس جو ایس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آرتھوگونل میٹرکس ہے. such that the diagonal matrix D is given by this. یہاں میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یہاں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس اے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اس کا آرڈر n ہے یا n بائی n کی وہ میٹرکس دی ہوئی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو آئگن ویلیوز ہیں وہ آپ کے پاس کیا چیز ہوں گے، وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک میٹرکس ایس جو کہ آرتھوگونل میٹرکس ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر ہم ایس انورس اے انٹو ایس کریں تو آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس بن جائے. یہ ایک پراپرٹیز ہے جس سے ہم آئگن ویلیوز معلوم کرتے تھے. شروع میں بھی یاد ہوگا کہ آپ جب اے مائنس لیمڈا ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0 پٹ کرتے تھے، وہاں سے لیمڈا کی ویلیو معلوم کرتے تھے، تو وہاں پہ ہم یہ میٹرکس ایس کو کیلکولیٹ کیا کرتے تھے. پھر ایس انورس اے انٹو ایس ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس ہوتی ہے. یہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے ایک میٹرکس کو ایک میٹرکس الٹیمیٹلی آتی ہے جس میں صرف ایلیمنٹ آپ کے پاس ڈائگنل میں ہوں گے، اور ڈائگنل بھی ایلیمنٹس وہی ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ بیسیکلی آئگن ویلیوز ہوں گے، یعنی لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3. اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، آپ کے پاس یہ چیز آئے گی. کوئی میٹرکس لے لیں اور میٹرکس کے اندر یہ پراپرٹی اگر لگائیں تو دیکھیں گے آپ کے پاس ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس آئیں گے وہ آئگن ویلیوز ہی آئیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. جی جناب، ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ میٹرکس کی بڑی انپورٹنٹ اور اہم پراپرٹی ہے کہ if A is an n by n real symmetric matrix, its eigen values are real and there exists an orthogonal matrix S such that the diagonal matrix D is S inverse A into S, یعنی D کی ویلیو آئے گی S inverse AS. Now this diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation S1 S2 Sn. تو کیا ہوگا جناب کہ یہ diagonalization ہوتی جائے گی اور آپ کیا کریں گے؟ اٹ کین بی، اسی طریقے سے آپ اپلائی کرتے جائیں جو آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن ہے. کون سی ٹرانسفارمیشن ہے؟ آرتھوگونل ٹرانسفارمیشن. I read it once again. This diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation S1, S2, S3, Sn and so on and so forth. And now let A be an n by n real symmetric matrix. اب یہ آرٹیکل ہے، آرٹیکل جو ہم نے ڈرائیو کرنا ہے، جیکوبیز میتھڈ ہم دیکھ رہے ہیں، جیکوبیز میتھڈ کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پروسیجر کو ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہے؟ let A be an n by n real symmetric matrix. Suppose Aij، ٹھیک ہے نا، absolute value of Aij be numerically the largest element amongst the off diagonal elements of A. یہ Aij جو آپ کے پاس کیا ہے، ڈائگنل ایلیمنٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ڈائگنل ایلیمنٹ کی بات کرتے تو Ai کی بات کرتے نا. تو Aij یہ جو ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، یعنی سب جگہ آپ نے اسکین کیا، اسکین کرنے کے بعد ڈھونڈنے کے بعد یہ جو میگنیچیوڈ میں Aij از دی لارجسٹ ون. پازیٹیو نیگیٹو سائن کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دس Aij be the numerically the largest element amongst the off diagonal elements of A. یعنی ڈائگنل میں نہیں دیکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے اور سب جگہ پہ سے معلوم کرنا ہے جو بھی numerically largest ہے وہ آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے Aij کہا. We construct an orthogonal matrix S1 defined as. اب ایک orthogonal matrix ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ اسٹیپ ہے، یہ طریقہ کار ہے. دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہے، اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. ایک نئی میٹرکس S ہم ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں Sij is equal to minus sin theta ہے
اور ایس جے آئی از اکول ٹو سائن تھیٹا ہے. ٹھیک ہے, ایس آئی جے یعنی اس کے ایلیمنٹ آئی جے کہیں پہ بھی ہوں گے وہ مائنس سائن تھیٹا ہوں گے, اور ایس جے آئی سائن تھیٹا ہے. اگر اس جگہ پہ آپ نے سائن تھیٹا لکھے ہوئے تو اس جگہ پہ مائنس سائن تھیٹا ہوں گے, اور ایس آئی آئی کاس تھیٹا ہے, اور ایس جے جے بھی کاس تھیٹا ہے. ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے کاس تھیٹا ہوں گے. While each of the remaining of diagonal elements are 0, the remaining diagonal elements are assumed to be unity. Thus we construct S1 S under. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ لیں کہ while each of the remaining of diagonal elements are 0, the remaining diagonal elements are assumed to be unity. Thus we construct S1 as under. یہ جناب ہمارے پاس میٹرکس بنی, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, اس کو کافی کیئرفلی دیکھیں کہ آیت کالم جیت کالم کیا چیز ہے. اس کو اسٹارٹ کریں گے 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 and so on so forth 0 0 minus cos theta. جہاں پہ آیت کالم اور آیت رو ہیں وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے, cos theta لکھنا ہے. جہاں پہ جیت رو جیت کالم ہے وہاں پہ بھی آپ نے cos theta لکھنا ہے. باقی جہاں پہ آئی جے ہے وہاں پہ آپ نے مائنس سائن تھیٹا لکھنا ہے, جہاں پہ جے آئی ہے وہاں پہ آپ نے سائن تھیٹا لکھنا ہے, اور وائس ورسا. تو ساری جگہ پر 0 ہے. پھر اس کو میں بتاتا ہوں ایک دفعہ. یہ ہم نے ایک نئی سی میٹرکس انٹروڈیوس کی ہے, اور اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کے پاس جہاں پر آئی جے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, مائنس سائن تھیٹا لکھنا ہے. جہاں پہ جے آئی ہے وہاں پہ سائن تھیٹا لکھنا ہے. جہاں پہ اے آئی آئی ہے وہاں پہ آپ نے کاس تھیٹا لکھنا ہے. باقی ساری جگہ ڈائگنل میں 1 1 لکھنے ہیں, اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے 0 لکھنے ہیں. تو یہ ایک نئی طریقے کی میٹرکس ہے, انٹروڈیوس کی ہے. یہ طریقہ کار ہے, لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے, ڈسکس کیا ہے, اور اس کے بعد ایک پروسیجر بنایا ہے. تو یہی میں نے میٹرکس آپ کے پاس اسکرین پہ ابھی دکھائی تھی, اس کو بھی ذرا دیکھ لیں غور سے کہ یہ ایک نئی طرح کی میٹرکس ہے. دوبارہ سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی میٹرکس دیکھیں ٹیبل پہ آپ کے پاس کیا میٹرکس ہے. ساری جگہ پر 1 ڈائگنل میں ہیں, آف ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے 0 ہیں. جہاں پر آپ کے پاس آئی جے ہے وہاں پر آپ نے سائن تھیٹا لکھا ہوا ہے, اور جہاں پہ جے آئی ہے مائنس سائن تھیٹا لکھا ہوا ہے, اور جہاں پر آئی آئی برابر ہیں وہاں پہ آپ نے کاس تھیٹا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ نے جو آپ کے پاس میٹرکس تھی وہ ایک عجیب طرح کی میٹرکس تھی. اسی کو بنانا ہوگا, بار بار بنانا ہوگا, اور بار بار اسی کو استعمال کرنا ہوگا. یہ خیال رکھیے گا, ویئر cos تھیٹا مائنس سائن تھیٹا سائن تھیٹا اینڈ cos تھیٹا are inserted in I j j i j jth position respectively and elsewhere it is identical with a unit matrix. یہ ہم نے بھی کیا تھا کہ cos تھیٹا کہاں پر ہے, جہاں پہ آئی آئی ہے. پھر cos تھیٹا کہاں پر ہے, جہاں جے جے ہے. مائنس سائن تھیٹا کہاں ہے, جہاں پہ آئی جے ہے. پلس سائن تھیٹا کہاں پہ ہے, جہاں پہ جے آئی ہے. پھر دوبارہ سے بتا دوں, cos تھیٹا کہاں پر ہے, جہاں پہ آئی آئی اور جے جے یعنی دونوں برابر ہیں. سائن تھیٹا کہاں پر ہے, جہاں پہ جے آئی ہے. مائنس سائن تھیٹا کہاں پہ ہے, جہاں پہ آئی جے ہے. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے جناب ہمارے پاس, ناؤ وی کمپیوٹ. ایک ہم چیز معلوم کرتے ہیں, یہ آپ نے میٹرکس ڈیفائن کی نا S1, تو معلوم کرتے ہیں D1 is equal to S1 inverse AS1. یہ S1 ابھی آپ نے ڈیفائن کی, تو D is equal to S1 inverse A into S1, اور S1 انورس کیونکہ یہ آرتھوگنل ہے تو ایس ٹی کے برابر ہے, دیٹ از اکول ٹو S1T AS. تو ڈائگنل میٹرکس کیا بن جائے گی آپ کے پاس, S ٹرانسپوز AS. ڈائگنل میٹرکس ول بی اکول ٹو S1 ٹرانسپوز AS1. اگر S1 لکھنا ہے تو S1 لکھ لیں, اگر آپ کے پاس S ہے تو S لکھیں. یہ آربیٹری سی چیزیں ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے S1 لیا ہوا تھا, تو دس از اکول ٹو, اور دس از گیون بائی D is equal to S1 transpose A into S1. I repeat again, D is equal to S1 transpose A into S1. Since S1 is an orthogonal matrix such that S1 inverse is equal to S1T, after the transformation, the element at the position ij, ji get annihilated. That is dij and dji reduced to 0, which is seen as follows. اب کیا چیز ہے, ہمیں پتہ ہے نا کہ کیونکہ یہ آرتھوگنل میٹرکس ہے تو ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہیں آئی جے اور جے آئی ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو کے کیا ہوں گے, ختم ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے. Then they will reduce to 0. ٹھیک ہے نا. یہاں سے دیکھیں, اگر آپ کے پاس یہ ہے 2/2 کی, آپ کے پاس جو میٹرکس آئی ہے وہ پہلی کیا ہے, ڈی آئی آئی, ڈی آئی جے, ڈی جے آئی, ڈی آئی آئی. تو ایلیمنٹس لکھیں, اس کے اندر کیا آئے گا آپ کے پاس, cos تھیٹا سائن تھیٹا مائنس سائن تھیٹا انٹو cos تھیٹا multiplied with another one اے آئی آئی, اے آئی جے, اے آئی جے, اے جے جے انٹو cos تھیٹا مائنس سائن تھیٹا سائن تھیٹا انٹو cos تھیٹا. اس کو جناب آپ ملٹیپلائی جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, another ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور 2/2 کی میٹرکس آ جائے گی. وہ کیا بتائے گی آپ کو, دیٹ ول بی اکول ٹو اے آئی آئی cos اسکوائر تھیٹا سائن تھیٹا cos تھیٹا
پلس اے جے جے سائن اسکوائر تھیٹا. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائے گی اے جے جے مائنس اے آئی آئی سائن تھیٹا کاس تھیٹا پلس اے آئی جے کاس 2 تھیٹا. پھر آ جائے گا آپ کے پاس اے جے آئی مائنس اے آئی آئی سائن تھیٹا کاس تھیٹا پلس اے آئی جے کاس 2 تھیٹا. اینڈ لاسٹلی اے آئی آئی سائن اسکوائر تھیٹا پلس اے جے جے کاس اسکوائر تھیٹا مائنس 2 اے آئی جے سائن تھیٹا کاس تھیٹا. یہ جناب اس طرح کی کچھ ٹرمس آپ کے پاس آ جائیں گی. اب اس میں کیا ہوگا فردر دیکھتے ہیں. اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں دیئر فور ڈی آئی جے ول بی زیرو اونلی اف, یعنی کہ ڈی آئی جے جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ دونوں وہاں سے زیرو ہوگا اس وقت اف اے آئی جے کاس 2 تھیٹا پلس اے جے جے مائنس اے آئی آئی ڈیوائڈ بائی 2 سائن 2 تھیٹا از اکول ٹو زیرو. یعنی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے اگر وہ زیرو ہونا ہے ڈی آئی جے از اکول ٹو زیرو تو یہ چیز زیرو ہونی چاہیے. یہاں سے ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی. وہ کیا چیز آ گئی؟ ایک بڑی اچھی سی چیز آئی ہے ٹینجنٹ 2 تھیٹا دیٹ از اکول ٹو 2 اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی مائنس اے جے جے. ونس اگین ٹینجنٹ 2 تھیٹا کیا آ گیا ہمارے پاس 2 اے آئی جے اوور اے آئی آئی مائنس اے جے جے. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کچھ کیا ہے, کہاں پہنچ گئے ہیں, کس جگہ پر آ گئے ہیں. تو ہم نے ایک سپوزیشن کی تھی اور وہ سپوزیشن سے ہم نے ایک میٹرکس بنائی تھی. میٹرکس ہم نے S1 کہی تھی اور ہم الٹیمیٹلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈائگونل میٹرکس میں کنورٹ ہو جائے گی یا ٹرانسفارم ہو جائے گی. اسی کے لیے ہم نے ایک پروسیس یہ سارے کا سارا آپ کو بتایا ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ٹینجنٹ 2 تھیٹا آ گیا 2 اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی مائنس اے جے جے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ٹینجنٹ 2 تھیٹا کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کی, دیکھ لیں کہ یہی ہے 2 اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی مائنس اے جے جے. یہ جناب آپ کے پاس آیا ہے, یہ بار بار ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, بار بار معلوم کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ہم ایک میٹرکس کیلکولیٹ کریں گے, کمپیوٹ کریں گے اور پھر وہاں سے ہم آئگن ویلیوز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں, کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں, نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس لیکچر کو مکمل کریں. کیا چیز ہے کہ ڈی آئی جے ول بی زیرو اونلی اف اے آئی جے کاس 2 تھیٹا پلس اے جے جے مائنس اے آئی آئی ڈیوائڈ بائی 2 سائن تھیٹا سائن 2 تھیٹا از اکول ٹو زیرو. That is if tangent 2 theta is equal to 2 aij over aii minus ajj. Next, we choose theta such that the above equation is satisfied. Thereby the pair of off-diagonal elements dij and dji reduces to 0. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے تھیٹا کی ویلیو چوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی جو ہے یہ زیرو ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس میں بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ جو دونوں ایلیمنٹس ہیں یہ اینیلیٹڈ ہو جائیں یعنی ختم ہو جائیں, یعنی کہ زیرو پہ پہنچ جائیں. تو یہاں پر ہم نے تھیٹا کی ویلیو ایسی چوز کرنی ہے کہ وہ ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی جو ہے زیرو کے برابر ہو جائیں. اب کیا ہے, however though it creates a new pair of zeros it also introduce non-zero contribution at formerly zero position. اب یہ جب پروسیس آپ کریں گے تو یہ جو دو ایلیمنٹ ہیں یہ تو زیرو ہو جائیں گے, لیکن کچھ اور جگہوں پہ جہاں پہلے زیروز تھے وہاں پر آپ کے پاس نئے ایلیمنٹس آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ جو پروسیس کریں گے تو ایک جگہ تو نہیں کریں گے, سب جگہ ہی کرنے پڑیں گے. جب سب جگہ کریں گے آپ ٹینجنٹ تھیٹا کی ویلیو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں پر آپ کے پاس جو ہے وہ جہاں پہ پہلے زیرو تھا وہاں پر زیرو ختم ہو جائیں. ونس اگین یہ آپ کے پاس جو آیا تھا نا ٹینجنٹ 2 تھیٹا از اکول ٹو 2 اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی اے مائنس اے جے جے. یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, تھیٹا کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تھیٹا کی ویلیو جب معلوم ہو جاتی ہے تو ہم سب جگہ سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں. اور جب سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی یہ تو آپ کے پاس زیرو ہو جائیں گے, لیکن جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں وہاں پر زیرو ہو سکتا ہے کہ نہ رہے, ختم ہو جائے وہاں پہ, دے مائٹ بی ریپلیس بائی سم ادر ایلیمنٹ. پھر کیا چیز ہے, آلسو the above equations give 4 values of theta. کیا ہوگا ہمارے پاس ٹینجنٹ 2 تھیٹا از اکول ٹو یہ ہے تو یہاں آپ کے پاس 4 ویلیوز ہو سکتی ہے نا ٹینجنٹ 2 تھیٹا سے. بٹ ٹو گیٹ دی لیسٹ پاسبل روٹیشن وی چوز مائنس پائی بائی 4 لیس دین اکول ٹو تھیٹا از لیس دین پائی بائی 4. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر, ہم صرف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ مائنس پائی بائی 4 سے پائی بائی 4 اسی انٹرول کے اندر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ ویلیو معلوم کرتے ہیں, کیونکہ وی آر انٹرسٹڈ ان لیسٹ پاسبل روٹیشن. ہم بار بار اس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کر رہے ہیں. بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, اس پروسیس کے تحت ہم اس کو روٹیشن دے رہے ہیں, ایک دفعہ روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے, دوبارہ سے روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے, دوبارہ روٹیٹ کر رہے ہیں تھیٹا سے. اس کو تھوڑا سا میں ابھی آپ کو اور ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن یہ ہمارے پاس جو کنڈیشن جیسے میں نے بتایا ٹینجنٹ 2 تھیٹا کی ویلیو ہے, اس کے اندر کئی ویلیوز آ سکتی ہیں, 4 ویلیوز آ سکتی ہیں, لیکن جو ویلیوز ہم نے چوز کرنی ہے پک اینڈ چوز وہ ہمارے پاس اس انٹرول میں ہو کہ مائنس پائی بائی 4 پائی بائی 4 یہ کلوز انٹرول ہے, اور اسی کے دوران اسی کے اندر ہی آپ نے تھیٹا کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا.
پھر کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ, ایز دا نیکسٹ اسٹیپ دا numerically largest of diagonal elements in the newly obtained rotated matrix D1 is identified and the above procedure is repeated using another orthogonal matrix S2 to get D2. اب دوبارہ سے لوپ شروع ہو گیا. ابھی ایک آپ نے پہلی اٹریشن تو کی تھی نا, اب سیکنڈ اٹریشن آپ نے کرنی ہے. سیکنڈ اٹریشن کیا کرنی ہے, دا numerically, اب کیا کرنا ہے, ایز اے نیکسٹ اسٹیپ the numerically largest of diagonal element in the newly obtained rotated matrix D is identified. اب آپ نے جو آپ کے پاس D1 نئی میٹرکس آ گئی ہے اس کے اندر سے لارجسٹ آف ڈائگنل ایلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پہلے کرتے تھے نا D کے اندر, ابھی D1 کے اندر ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اینڈ the above procedure is repeated using another orthogonal matrix. پہلے S1 تھی, اب جو میٹرکس ہوگی آپ کے پاس S2 ہوگی, اور جب S2 کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس D2 آ جائے گی, نئی میٹرکس آ جائے گی D2 جو کہ ڈائگنل میٹرکس ہوگی. D2 از اکول ٹو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, S2 انورس D1 S2, S2 انورس D S2. پہلے تھا ہمارے پاس S1 انورس A انٹو S1, اب A جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا D1 سے, تو آپ کے پاس کیا آ گیا S2 انورس D1 انٹو S2. پھر آپ کو پتا ہے کہ S2 انورس جو آپ کے پاس کیا ہے, S2 ٹرانسپوز کے برابر ہے. ہم لکھ سکتے ہیں S2 ٹرانسپوز انٹو D1 انٹو S2, اور پھر D1 آپ کو پتا ہے کہ S1 ٹرانسپوز A انٹو S1 کے برابر ہے, تو یہ ویلیو وہاں لکھ دیں گے آپ. اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اسی طریقے سے آ جائے گا D2 از اکول ٹو S2 ٹرانسپوز انٹو S1 ٹرانسپوز انٹو A انٹو S1 S2. یہ آپ نے کیا معلوم کیا, D2 معلوم کیا. اس طرح سے D3 معلوم کریں گے, پھر کیا آ جائے گا, D3 آ جائے گا, بالکل ٹھیک ہے جی, S3 ٹرانسپوز S2 ٹرانسپوز S1 ٹرانسپوز A انٹو S1 S2 S3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طریقے سے ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے, اور یہ ہمارے پاس ایک اٹریٹو پروسیس آ جائے گا. Similarly, we perform a series of such two-dimensional rotations or orthogonal transformation. After making R transformation, dr will be, اب dr کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, will be equal to SR inverse, SR inverse, SR minus 1 inverse, SR minus 2 inverse, so on so forth, S2 inverse, S1 inverse into A, S1, S2, S3 and SR minus 1 into SR. اب اس کو آپ الگ الگ کر لیں. جو پہلی ٹرمز ہیں اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے S1 into S2 into S3 SR minus 1 SR whole inverse A multiplied with S1 S2 S3 up to SR. اب S1 S2 S3 into SR کو آپ S فرض کر لیں, تو آپ کے پاس DR آ گیا S inverse AS. DR will be equal to S inverse AS. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہم جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل کو مکمل کریں. مکمل کیسے کریں گے, ہمارے پاس یہ آ گیا Now as R tending to infinity, یعنی بہت زیادہ کیلکولیشن ہو جائیں, 4 5 7 50 60 200 1000 2000, تو DR approaches to a diagonal matrix. تو DR کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, یعنی کہ یہ جو D آپ کے پاس diagonal matrix ہے, it will be approaching to a diagonal matrix with the eigen values on the main diagonal. یہی بات ہم نے کی تھی, ٹھیک ہے نا, یہی بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ ہمارے پاس وہ diagonal elements آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. The corresponding eigen vectors are the columns of S. I read it once again. Now as R tending to infinity, dr approaches to a diagonal matrix with the eigenvalues on the main diagonal. The corresponding eigenvectors are the columns of S. یہ جناب ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم نے جو dr کیلکولیٹ کیا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, S1 into S3 into S4 into Sn whole inverse A multiplied by S1 S2 S3 and so on up to SR. تو ہمارے پاس DR آ گیا S A S S sorry once again DR is equal to S inverse AS. S ہمارے پاس کیا چیز ہے, S1 S2 S3 سیریز آف آپریشن ہے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو DR جو آپ کے پاس آئے گا, یہ جو ڈائگنل میٹرکس ہے, اس کے جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے, وہ سارے کے سارے آئگن ویلیوز ہوں گے, اور اس کے جتنے بھی کالمز ہوں گے سارے کے سارے یہ آئگن ویکٹرز ہوں گے. تو کتنی آسان سی بات ہو جائے گی. یہ چیز کچھ پہلے بھی کرتے رہتے, لیکن یہ فارمولائز ہم نے ایک ڈفرینٹ اینگل سے کیا, ڈفرینٹ طریقے سے کیا. یہ زندگی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہوتا ہے, ایک راستہ موجود ہوتا ہے, اس کو آپ بہتر کرتے جاتے ہیں, بہتر کرتے جاتے ہیں. یہ جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری نے اس وقت بنائی تھی, اور آج بھی ہم اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. اگر آج پچھلے 30 سالوں میں دیکھیں تو لاہور سے اسلام آباد یا راول پنڈی پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ کتنا امپروو ہو گیا, کتنا بہتر ہو گیا. موٹر وے بھی بن گئی ہے, بائی ایئر بھی ہو گئے ہیں, لیکن وہی جو جی ٹی روڈ ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے برجز بن گئے ہیں, کتنے اچھے اچھے نئے راستے بن گئے ہیں. پہلے ایک سنگل روڈ ہوتی تھی, بڑی مشکل سے 2 بسیں پاس کرتی تھیں. اب آج کل دونوں طرف سے 2 رویہ ہیں, 2 رویہ ہیں, ٹھیک ہے.
اور دونوں سائڈ پہ دو دو بسیں آرام سے چلتے ہیں، کسی کسی جگہ تین تین چل رہی ہوتی ہیں. یہی یہاں پہ طریقہ کار ہے جس میں ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. آگے چلتے ہیں. اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ دا منیمم نمبر آف روٹیشنز ریکوائرڈ ٹو ٹرانسفارم دا گیون n by n ریئل سیمیٹرک میٹرکس A into diagonal form is n into n minus 1 divided by 2. تو کتنی روٹیشن چاہیے ہوگی آپ کو؟ کوئی بھی n by n میٹرکس ہوگی تو اس میں n into n minus 1 divided by 2 آپ کو چاہیے ہوں گی. اتنی آپ کو روٹیشن چاہیے ہوں گی جب جا کے یہ ڈائگنل میٹرکس میں ٹرانسفارم ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے پاس آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز آ جائیں گے. آج کا لیکچر یہیں پر مکمل کرتے ہیں. ایک دفعہ تھوڑا سا کوئکلی ریوائز کرتے ہیں کہ آج کیا ہم نے ڈسکس کیا، کیا کیا چیزیں آپ کو بتائی، اور اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے. جی آج ہم نے آپ کو دو باتیں بتائیں. ایک تو پاور میتھڈ کے بارے میں بتایا، اور دوسری جو ہم نے بات چیت کی وہ کس کے اندر؟ جیکوبیز میتھڈ کی بات چیت کی ہے. جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے طریقہ کار آپ کو بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ایگزامپلس کریں گے، 2-3 ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس میتھڈ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ کیا کہاں سے؟ ہم نے آئگن ویلیو سے، آئگن ویکٹر سے. ہم نے ایک میٹرکس کو بتایا، میٹرکس کو ڈیفائن کیا. اس کے بعد ہم نے پاور میتھڈ بتایا. پاور میتھڈ میں ہم نے طریقہ کار بتایا کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ آف آئگن ویلیوز دیا ہوا ہے، سپوز کریں لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 اپ ٹو لیمڈا n، اور کورسپونڈنگلی آپ کے پاس نیو 1 نیو 2 نیو 3 دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک دفعہ اس کو آپریٹ کریں. کس کو آپریٹ کریں؟ یعنی کہ ایک دفعہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے یا پری ملٹیپلائی کریں میٹرکس کو، جو آپ کے پاس گیون میٹرکس ہے، جو آپ کے پاس سپوزڈ آئگن ویکٹر ہے. اگر آپ کے پاس نیو ناٹ ہے تو ایک کو آپ نیو ناٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ Q1 نیو 1 آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس آخر میں کیا آ جائے گا؟ Q کے اور آپ کے پاس نیو پاور K آ جائے گی. نیو کے اندر K، یعنی K اٹریشن کے بعد آپ کے پاس شاید ریزلٹ آ جائے گا. یہ ایک طریقہ کار تھا جس سے ہم نے آئگن ویلیو وغیرہ کیلکولیٹ کی تھی. پاور میتھڈ کو میں نے ایکسپلین کیا اور لاسٹ ٹائم اس میں ایگزامپل بھی کی تھی. اس کے بعد آج ہم نے ایک نیا طریقہ کار آپ کو بتایا، جیکوبیز میتھڈ، جس کے اندر ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وداؤٹ سالونگ دی کیریکٹرسٹکس ایکویشن. یہ دونوں طریقہ کار ہیں. اس میں ہم نے کیریکٹرسٹکس ایکویشن کو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن وہی اسٹارٹ کرنا ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس، اے ایکس مائنس لیمڈا ایکس از اکول ٹو زیرو ویکٹر، اے مائنس لیمڈا آئی میٹرکس انٹو ایکس اکول ٹو زیرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہیں. ان ایکویشنز کا سولوشن نان ٹریویل اس وقت ہوگا جبکہ دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو زیرو ہوگی. وہاں سے لیمڈاس کی ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ نہیں کی ہیں. ہم نے دو میتھڈ دوسرے بتائے آپ کو، جس میں لارجسٹ آئگن ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کے طریقہ کار بتایا اور لیسٹ ویلیو آف آئگن ویلیو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بتایا. جی آپ کو یاد ہے یا بھول گئے؟ لیسٹ کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ جو پروسیس آپ کرتے ہیں نارمل معلوم کرنے کے لیے اے کے ساتھ وہی آپ کریں گے. اگر آپ نے لیسٹ معلوم کرنا ہے تو اے انورس کریں گے، یعنی اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس اگر آپ نے میکسیمم دیکھنا ہے یا لارجسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے لیسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو اے انورس ایکس اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس والے طریقے سے آپ اس کو سالو کریں گے. تو یہ جناب طریقہ کار تھے. پاور میتھڈ تھا، اس کے بعد جیکوبیز میتھڈ ہم نے بتایا. جیکوبیز میتھڈ میں ہم آرتھوگونل میٹرکس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارے پاس ایس انورس، ٹھیک ہے نا، ایس انورس از اکول ٹو ایس ٹرانسپوز، یعنی کہ انورس کسی میٹرکس کا خالی اگر ٹرانسپوز کرنے سے حاصل ہو جائے تو ہمارے پاس اس میٹرکس کو ہم آرتھوگونل، اس ڈیفینیشن سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور آخر میں ہم نے کہا کہ ڈی آر از اکول ٹو ایس انورس اے ایس، اور ایس انورس ہم نے کہا تھا کہ ایس ٹی کے برابر ہے ایس ٹی اے ایس. بیسیکلی ہم ایس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایس کو ہم معلوم کر لیتے ہیں. جب ایس ہمیں پتہ چل جائے تو ایس کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس ہیں، ڈائگنل کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آئگن ویلیوز ہیں، اور اس کے جتنے بھی کالمز ہیں وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آئگن ویکٹرس ہیں. تو یہ دو طریقہ کار بتا دیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے ریپیٹ کر دوں جیکوبیز میتھڈ کو، اور کوئی دو ایک ایگزامپلس سالو کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ پتہ چل جائے. آئی ڈونٹ نو کہ میں نے آپ کو کتنا کنفیوز کیا یا کتنی نئی چیزیں بتائیں، تو لیکن یہ دو ایک نئے طریقہ کار تھے. اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس پہ فوکس کیجیے گا، کیونکہ نئے میں ہیں، اور نئے میتھڈ جب تک کہ بار بار آپ نہ دیکھیں تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. کوئی پرابلم ہو تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا. کوئی دیکھیں ایک آدھ ایگزامپل سالو کرنے کی اگر آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دو ایگزامپل میں سالو کروں گا اور اس کے بعد کچھ ایکسرسائز آپ کو ضرور دوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے
وہی میری ایڈوائس کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنے ملک پاکستان کا ضرور خیال رکھیے گا، یہ ملک بڑا قیمتی ملک ہے۔ اگلے لیکچر میں اسی ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے مجھے جنید زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔